اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے حکم دیے، وہ جتنی آیات ان دو صورتوں میں بیان ہوئی تھی، آج ہماری آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے کچھ احکام بیان کیے، اور اتفاق کہ جہاں سورہ آل عمران کا اختتام ہو رہا ہے اس کی آخری آیت ہی میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے چند کاموں کا حکم دیا ہے۔ حقیقت میں کامل ایمان والا ہوتا ہی وہی ہے جس کی ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو، وگرنہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہ ہو تو وہ ایمان کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ اس وقت تک کوئی بھی، اللہ رب العزت اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی، اپنی کبریائی کی قسم ہے، لا یؤمنون اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم کہ جب ان کے کوئی آپس میں معاملات ہو جائیں، کوئی اختلاف بن جائے، حتی یحکموک جب تک یہ قرآن و سنت سے فیصلہ نہ کریں۔ تو جب تک ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت آج کے درس کی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ چار کاموں کا اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں۔ پہلا حکم دیا اصبروا صبر کرنا ہے، دوسرا حکم دیا وصابروا استقامت اختیار کرنی ہے، تیسرا حکم دیا ورابطوا۔ اب رابطوا کا آسان مفہوم سمجھا دوں، سرحدوں پر گھوڑے باندھ دینا، اس کو ربط کہا جاتا ہے، جس کو رابط کا معنی ہے سرحدوں پر گھوڑے باندھنا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ اب صبر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے صبر علی الطاعات کہ نیکی کے کام پر صبر کرنا، دوسرا ہے صبر عن المعصیت گناہوں کے کاموں سے صبر کرنا، اور تیسرا ہے صبر بالمصائب کہ کوئی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا۔ ویسے تو صبر کی تعریف ہے کہ خلاف طبع کام پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کہ انسان کی طبیعت جس کام کو پسند نہیں کر رہی اپنے نفس کو اس کام پر روک کے رکھنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اب پہلی قسم صبر کی صبر علی الطاعات کہ جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، چاہے وہ نفس پر جتنی مشکل ہی کیوں نہ ہو وہ کام، اپنے آپ کو اس پر روکے رکھنا اور اس کام پر ڈٹ جانا، یہ صبر علی الطاعات ہے کہ نیکی کے کام پر وہ صبر کر رہا ہے، اللہ اور اس کے حکم کو پورا کرتے ہوئے وہ صبر کر رہا ہے۔ نفس اس کو کہتا ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے لیکن وہ ڈٹ گیا ہے، صبر کر رہا ہے، یہ مطلب ہے صبر علی الطاعات کا۔ دوسرا صبر عن المعاصی کہ گناہوں کے کاموں پہ اپنے آپ کو روکے رکھنا، چاہے وہ کام نفس کے لیے کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو،
نفس کو کتنا ہی چاہنے والا کیوں نہ ہو، لیکن انسان اپنے نفس کو روکے رکھا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے نفس کو روک رہا ہے۔ یہ صبر عن المعاصی ہے کہ گناہوں کے کاموں سے وہ صبر کر رہا ہے۔ اور تیسری قسم صبر کی، صبر بالمصائب، کہ انسان پر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو وہ بے برداشتہ نہ ہو، بلکہ اپنے نفس کو روکے اور اس مصیبت اور پریشانی کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یہ صبر بالمصائب ہے کہ مصیبت میں وہ انسان صبر کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا وہ ہے صابرو۔ صابرو کا مطلب یہ ہے، یہ بھی صبر سے ہے کہ اگر صبر والا عمل شروع کیا ہے تو صابرو، اس میں استقامت اختیار کرنی ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، چاہے وہ جہاد کا میدان ہے، اگر جہاد کے لیے انسان نکل گیا ہے تو صابرو، اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے، ثابت قدمی رکھنی ہے۔ اگر نماز والا عمل شروع کر دیا، نماز فرض ہو گئی ہے، صابرو، استقامت اختیار کرنی ہے، ثابت قدمی رکھنی ہے۔ روزے فرض ہو گئے تو روزے رکھتے ہوئے بھی ثابت قدمی رکھنی ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، یہ مطلب ہے صابرو کا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ نے حکم دیا ورابطو۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، وہ اس کا معنی کرتے ہیں سرحدوں پر گھوڑے باندھ دو۔ اب رابطو کا معنی ویسے تو ہوتا ہے باندھنا، قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کے باندھنے سے۔ تو یہاں رابطو کا معنی کیا ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر جنگی ساز و سامان کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا، یہ رابط ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو آدمی پہرا دیتے ہیں، ہماری جو یہ فورس سرحدوں کی حفاظت کے لیے، چونکہ اسلامی ملک ہے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر اپنے جنگی ساز و سامان کے ساتھ، چاہے دشمن کا خوف ہے یا نہیں، اپنے ساز و سامان کے ساتھ جو انسان پہرا دیتا ہے وہ رباط کہلاتا ہے۔ اور رباط اس کو کہتے ہیں رابطو، جو اللہ نے حکم دیا رابطو، رباط سے ہے۔ اب رابطو، ایک تو رباط یہ ہے کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھنا، سرحدوں پر جا کر پہرا دینا، ایک رباط یہ ہے۔ اور اگر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو ایک اور ایسا عمل ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رباط فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو پہلی نشانی ہمیں ملتی ہے قرآن سے کہ رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگی ساز و سامان کے ساتھ وہاں پہرا دینا، رات گزارنا، اپنے اہل عیال کو وہاں لے جانا کہ سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک رباط یہ ہے جو ہمیں قرآن سے سمجھ آتا ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک دن کا رباط، ایک آدمی ایک دن صرف اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے گزارتا ہے، وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے کہ انسان سرحد کی حفاظت، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہاں پہرا دے رہا ہے۔ تو ہماری جو فوج اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اگر ان کا عقیدہ درست ہے تو یہ بہت بڑا عمل کر رہی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دن اور رات کا رباط آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا، دن رات کا رباط، ایک مہینہ مسلسل روزے رکھنے اور رات کو ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ ایک دن رات اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا، ایک مہینہ مسلسل روزے رکھنے اور راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور اگر آدمی اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو پھر فضیلت سنیے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من بات مرابطا فی سبیل اللہ، جو آدمی رباط کی حالت میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اجری علیہ اجر عملہ الصالح کان الذی کان یعملہ، جو دنیا میں وہ اعمال کیا کرتا تھا مرنے کے بعد بھی اس کے وہ عمل جاری رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔
ویسے تو عام انسان کے لیے قانون ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ہاں چند عمل ہیں، صدقہ جاریہ ہو گیا وغیرہ، لیکن ایک آدمی مرابط ہے، رباط اختیار کی ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے جو دنیا میں وہ عمل کیا کرتا تھا اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کے مرنے کے بعد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اس پر رزق کا سلسلہ بھی جنت میں جاری رہے گا کہ وہ جنت میں جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کو رزق دیا جائے گا، رزق کھاتا رہے گا قیامت تک۔ اور آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، شیطان کے حملوں سے، اور ایک روایت میں آتا ہے اس کا معنی فتان کا کیا عذاب قبر سے بھی وہ محفوظ ہوگا۔ وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ، اللہ کے پیغمبر فرماتے جب وہ قبر سے اٹھے گا حشر کی طرف جائے گا تو محشر کی کوئی گھبراہٹ کوئی خوف اس کے دل میں ہوگا ہی نہیں، اللہ اسے اتنے مطمئن ہو کر اٹھائیں گے، اس کے دل میں اتنا اطمینان پیدا کر دیں گے کہ کل محشر کا اس کے دل میں کوئی گھبراہٹ اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ جو آدمی اللہ کی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کا یہ مقام ہے کہ اس کے عمل کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا، رزق کا سلسلہ بھی اللہ رب العزت جنت میں اس کا جاری رکھیں گے، اور اللہ رب العزت اسے عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھیں گے، اور قیامت کے دن اللہ اسے ایسے اٹھائیں گے قبر سے کہ اس کے دل میں محشر کا کوئی خوف ہی نہیں ہوگا۔ یہ پہلا معنی ہے رباط کا کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ دوسرا معنی رباط کا کیا ہے؟ اور یہ ایسا عمل ہے کہ ہر انسان اس کو اپنا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میرے صحابہ تم کو میں ایسے عمل نہ بتاؤں جن عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات کو بلند کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کی قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر ہمیں بتائیں وہ کون سے اعمال ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، یہ تو چند عمل ہے نا جن سے گناہ مٹتے ہیں اور نیکی درجات بلند ہوتے ہیں۔ پہلا عمل ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردی ہے، سخت سردی ہے، انسان وضو کو مکمل طریقے سے ادا کرتا ہے، گرمی ہے، پانی گرم ہے دھوپ کی وجہ سے، لیکن انسان اس مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اسباغ الوضوء، وضو کامل طریقے سے کر رہا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ دوسرا کون سا عمل ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مشقت کے باوجود انسان وضو مکمل کر رہا ہے، اور دوسرا بکثرۃ الخطا الی المساجد، کہ جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف جائیں گے اتنے زیادہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کریں گے اور درجات بلند کریں گے۔ اس لیے تو کہتے ہیں جس آدمی کا مکان مسجد سے زیادہ دور ہو وہ زیادہ خوش قسمت ہے، کہ جتنے زیادہ قدم وہ چل کر مسجد میں آئے گا اتنے اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ، دوسرا عمل کثرت الخطا الی المساجد، جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف جائیں گے، اور تیسرا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں۔ یہ جو تیسرا عمل ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جب اللہ کے پیغمبر نے اس کو بیان کیا آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی رباط ہے۔ اب رباط کیا معنی؟ ایک تو معنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا معنی جو ہمیں حدیث سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بھی رباط ہے۔ یعنی جو رباط کی فضیلت حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر نے بیان کی وہ اس آدمی کو بھی نصیب ہو سکتی ہیں جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ اب پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ایک ہے نماز کا انتظار کرنا، کہ آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی وہیں مسجد میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے کہ میں عصر کی نماز بھی میں نے پڑھنی ہے، یہ ایک انتظار کا کامل درجہ ہے۔ کہ آدمی ظہر کی نماز پڑھ کر انتظار میں بیٹھ گیا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، یہ بھی ایک انتظار ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے،
ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد وہ دل میں یہ ارادہ لے کر جاتا ہے گھر کی طرف کہ میں انشاءاللہ دوبارہ آ کر عصر کی نماز بھی پڑھوں گا، یہ بھی نماز کا انتظار کرنا ہے۔ تو آدمی اگر ایک نماز پڑھ کر یہ نیت لے کر جائے، ارادہ لے کر جائے کہ انشاءاللہ اگلی نماز بھی پڑھوں گا، تو یہ بھی نماز کے انتظار کرنے میں شمار ہوگا، اور اس آدمی کو بھی نماز کے جو فضیلت اور مقام ہے وہ اس کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو آج کے درس میں اللہ رب العزت نے 4 کاموں کا حکم دیا ہے۔ پہلا کام صبر کرنا ہے، اسبرو، صبر اختیار کرو، ہر کام میں صبر کرنا ہے، چاہے وہ نیکی کے کام ہیں اس پر بھی صبر کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ اگر کوئی گناہ ہے، انسان کا نفس چاہتا ہے کہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن انسان اپنے نفس کو روکے ہوئے ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور تیسرا کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے اس پر بھی صبر اختیار کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر وصابروا، استقامت اختیار کرنی ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، ہر نیک عمل میں ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ اور تیسرا حکم اللہ نے یہ دیا ورابطوا، رباط اختیار کرنا ہے۔ رباط کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا رباط یہ ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی رباط ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اللہ نے حکم دیا وہ ان 3 کاموں کے لیے لازم ہے، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا ہے۔ میں اکثر اپنے درس میں کہا کرتا ہوں یہ تقوی ایسا لازم عمل ہے جو ہر عمل کے بعد اللہ رب العزت تقوی کا حکم دیتے ہیں۔ صبر کا حکم دیا، استقامت کا حکم دیا، رباط کا حکم دیا، لیکن آگے اللہ نے سب کے لیے جو لازمی کام تھا تقوی اس کا بھی ذکر کیا، واتقوا اللہ۔ اگر صبر اختیار کر رہے ہو، استقامت اختیار کر رہے ہو، رباط اختیار کر رہے ہو، تو یاد رکھنا اتقوا اللہ، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں مل جائیں گی، دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے 4 کاموں کا حکم دے رہے ہیں۔ صبر اختیار کرو، استقامت اختیار کرو، رباط اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔